باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں سب دوستوں؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آج کل آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی زیادہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ پاک نے ہمیں نوازی ہے۔ وہ آپ سب دوست جانتے ہیں، آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ وہ خوشخبری کیا ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ عالم اسلام کا جو پاکستان کو اللہ پاک نے تحفہ دیا ہے، وہ یہ تحفہ دیا ہے کہ ہم اللہ پاک کا پیارا گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اور یہ بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور عالم اسلام کے لیے کہ اللہ پاک نے صرف اور صرف ہمارے ہی ملک کو چنا کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے۔ ویسے تو اللہ پاک اپنے گھر کی خود حفاظت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ذریعہ کس کو بنایا؟ ہمارے ملک پاکستان کو، جس میں ہم اپنی پاک فوج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں ان کی جرأت مندانہ کاوشوں کے ساتھ، اور ہمارے پیارے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے، ان کی محنتوں سے، اور اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا، ہمارے ملک کو ایک پوری دنیا میں دکھا دیا کہ نہ پریزنٹ کیا، یعنی کہ ہم ایک ایسی اسٹرانگ قوم ہے، ایک اسلامی قوت ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے، جس میں عالم اسلام میں ہمارا ملک، ہمارے پاکستان کا فخر سے بلند ہو گیا ہے، سرخرو ہو گئے ہم لوگ، سرخرو ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی ایک بڑی بات ہے کہ ایک سعودی عرب کا جھنڈا اور ہمارا جھنڈا پاکستان کا دونوں لہرا رہے ہیں حرم شریف میں، الحمدللہ۔ وقاص تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ نہ خوشی کی بات تو بہت زیادہ ہے، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے۔ بے شک الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم، میرا خود کا بھی آج میں نے آپ کو اسی لیے بلایا کہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکشن کریں تھوڑی سی۔ اس کی ڈسکشن مجھے ڈسکشن کرتے ہوئے بڑی خوشی فیل ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوئے۔ ویسے تو آپ لوگوں نے سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا، لیکن وہ ایک ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کسی کنٹینٹ کریٹر نے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے شیئرنگ کی ہو، آپ لوگوں سے شیئرنگ کی ہو، کسی سے اپنے خواہشات کا اظہار کیا ہو۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہم نے اسی لیے یہ ٹاپک جو ہے سلیکٹ کیا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، اس پہ تھوڑی سی باتیں کریں۔ تو مجھے تو عاصم واقعی بہت خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طریقے سے کہ مطلب ہم لوگ اس طریقے سے سرخرو ہیں کہ اللہ پاک نے، ایک تو دیکھیں آپ کہ اللہ پاک نے ہمیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس جو کلمہ ہے نا، کلمہ ہم لوگوں کی پہچان، ہم لوگوں کی پہچان ہی کلمے سے ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ پاکستان کا نام جو ہے اس کے اندر ہی آ رہا ہے، پاکستان، پاک اور ستان مطلب پاک، رہنے والی پاک جگہ، ستان کا مطلب ہوتا ہے رہنے والی جگہ، تو پاکستان ہمارے ملک کے نام کے اندر ہی اللہ پاک نے پاک ڈال دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مطلب پاکستان کو اللہ پاک نے اسلامک ممالک میں سب سے پہلے جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن سے نوازا، ٹھیک ہے۔ نیوکلیئر ویپن ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم لوگ اپنے ملک و قوم کی حفاظت کر سکیں، اور ہمیں سب سے پہلے نیوکلیئر ویپن کا اعزاز حاصل ہوا۔ اور ہمیں ڈاکٹر قدیر کو بھی سلام کرتے ہیں، سلام کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہمارا ملک ایٹمی پاور ہے، اور جتنے بھی ہمارے دشمن عناصر ممالک ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور آپ نے بہت سے میڈیا چینلز میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے، اور آپ نے کچھ ابھی دو مہینے پہلے آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ پاکستان پہ کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، تو پاکستان نے اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اینٹ کا جواب پتھر سے، اور ہم نے دھول چٹائی ہے۔ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر والی بات نہیں ہے، اینٹ کا جواب ہم نے پہاڑوں سے دیا تھا۔ بے شک۔ تو اللہ پاک نے بھی ہمارے ملک کو بڑی عزت سے نوازا۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو قائم رکھے، اسلامی ممالک کو قائم رکھے، اور متحد کر کے رکھے ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اور ہماری قوم ایک یکجا ہو جائے، اور ہم بتا سکے دشمنوں کافروں کو کہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں۔ اب میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ایک ہمیں اس اعزاز سے نوازا، اور دوسری بات اللہ پاک نے سب سے بڑی بات جو یہ ہمیں مسلمانوں کو، پاکستان کو اپنے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے مختص کی ہے۔
تو ویسے تو اللہ پاک نے ایک فرشتے مختص کیے ہیں اپنی طرف سے، وہ تو اللہ پاک کی وہ کیا کہتے ہیں نا، اللہ پاک اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک نے پھر بھی ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم لوگ حرمین شریفین کی، خانہ کعبہ کی اور روزہ رسول کی حفاظت کر سکیں، مکہ مدینہ کی حفاظت کر سکیں. تو یہ ہم پاکستانیوں کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. ایک اور چیز وہ یہ کہ پاکستانیوں کا مطلب اب ہم جو ہیں ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے دونوں ممالک کے مابین یہ اس طرح سے ہوا ہے سوری، تو یہ اس طرح سے معاہدہ ہوا ہے کہ پاکستان اب جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ یہ کیلکولیشن، مطلب ایک طرح سے یہ ذریعہ یہ بنا ہے دونوں کے معاہدے کا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ کنسیڈر ہوگا پاکستان پہ. بالکل ایسے ٹھیک ہے، وہ ہم ان کی جان و مال کی قربانیاں دے کے بھی ان کی حفاظت کریں گے کیونکہ ہم نے رسپانسبلٹی لی ہے انشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب ہمیں اپنی جو بھی مشکل سے مشکل ایفرٹس ہیں ان سے وہ سعودی عرب ہمیں سپورٹ کرے گا پاکستان کو. تو ایک یہ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ مطلب وہ جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے اور سعودی عرب کے شیخ صاحب نے معاہدے ہوئے اور شیخ صاحب نے ان کو جس طریقے سے رسپیکٹ دی ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے، قابل احترام ہے، وہ ہمارے لیے ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو ہم لوگ ہمیں ان کا کیا کہتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. شیخ صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہم سیریسلی میں اور عاصم جو ہیں وہ تہہ دل سے اپنے پرائم منسٹر صاحب کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں اکمپلش کیا ہے. اور ہمارے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر اور ہماری ایئر فورس کے جو ایئر مارشل ہو گئے تو ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. ہماری پاک فوج، ہماری پاک آرمی، بری بحری ایئر فورس، ہماری جتنی بھی فورسز ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. وہ ہیں تو ہم لوگ ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ پاک نے ان کو بھی اپنا ذریعہ بنایا ہمارے ملک کی حفاظت کا. اور دوسری بڑی بات یہ کہ سب سے بڑی خوشی جو ہمارے لیے جو یہی ہے، ہم بار بار وہی بیان کریں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی حفاظت، مدینہ مسجد کی حفاظت، حرمین شریفین کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب عاصم یہ دیکھو نا کہ اب پاکستان نے جو معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا ایک طرح سے ہمارے اوپر کرم ہے اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے سیریسلی میں آپ کو بتاؤں گا ہم لوگوں کی سیکیورٹیز ایجنسیز کو، جس میں آرمی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، نیولز بھی ہیں، مطلب کمانڈوز، ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم، ہیڈس آف ٹو دیم، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو مطلب اتنا محفوظ ہاتھوں میں ہم لوگ ہیں، ہمارا ملک بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک تو محفوظ ہاتھوں میں الحمدللہ ہے. اب ایک اور ملک اللہ پاک نے اپنا گھر کہہ لیں، اللہ پاک نے اپنا گھر ایک الحمدللہ ایک بہت محفوظ ہاتھوں میں دیا ہے اور بہت خوشی ہے. سیریسلی یہ خوشی نا ورڈز میں بیان نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں کا، بلکہ ہم لوگ پچھلے دنوں اب دونوں بڑا خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلائیں، اللہ پاک سبب بنائیں اور انشاءاللہ ہمیں بلاوا آئے اور ہم جائیں انشاءاللہ. تو آج میں کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا، اس میں بھی وہ جو عرب لوگ ہیں وہاں کے وہ اتنا پیار کر رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اب وہ دیکھیں وہ یہ نعرے نہیں لگا رہے ہیں کہ آرمی زندہ باد یا ایئر فورس زندہ باد یا وہ کیا کہتے ہیں نیول سٹاف زندہ باد، وہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. کیوں؟ پاکستان ہماری پہچان ہے. وہ جب پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں نا سیریسلی دل خوش ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم لوگ زندہ باد. اچھا وقاص، آپ نے ایک دیکھی ہوگی ویڈیو تو سوشل میڈیا میں بھی چل رہی ہے کہ امام کعبہ حاتم السدیس نے اسپیشل دعا کرائی تھی پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے. وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے ہمارے لیے. خوشی اظہار نہیں کر سکتے کہ نہ کہ ہمارے لیے وہ کیا وہ یعنی کہ ورڈز میں نہیں بیان ہو رہے کہ نا، کیونکہ یار ایک امام کعبہ، ٹھیک ہے، جو
میرا خیال جمعہ تھا یا پتنی میرا خیال شاید ویسے کوئی نماز ہو رہی تھی تو وہاں پہ دعا انہوں نے کی تھی. دعا سر نمازیں تو بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے بہت کہ بڑی امام بات ہے. کعبہ وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اور وہ جس طریقے سے مطلب ہم لوگوں کو اعزاز حاصل ہوا ہے نا, میں واقعی صحیح بات ہے, میں بار بار ریپیٹ کروں کہ ہم لوگ وہ ورڈز میں بیان نہیں کر سکتے. وہ آپ لوگوں کی بھی خوشی ہوگی, یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت خوشی ہوگی, اور ہم لوگوں کو بھی بہت خوشی ہے. اور جس طریقے سے وہ جب آپ لوگوں کو گریٹ کرتے ہیں نا, جب میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے جس کے اندر وہ عربی لوگ جو ہیں, عربک پرسنز جو ہیں, وہ آپ لوگوں کو پاکستانیوں کو گریٹ کر رہے ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو اتنی عزت سے نوازا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک, میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آگے بھی اسی طریقے سے پاکستان کو ہر جگہ پہ سرخرو کرے, ہر مقام پہ سرخرو کرے. اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ فلسطین کو بھی ہم آزاد کروائیں گے ان یہودی کافروں سے. میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل کرے کہ ہم لوگ بیت المقدس کی بھی اسرائیل کو حفاظت تباہ کریں, کر کے, اور بیت المقدس کی بھی حفاظت, مسجد اقصی کی بھی حفاظت کریں, قبلہ اول کی بھی حفاظت کریں, جیسے اللہ پاک نے ہمیں خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم قبلہ اول مسجد اقصی کی بھی حفاظت کریں گے. ہم آپ سے دعا کی بھی اپیل کرتے ہیں, آپ دعا کریں ہمارے ملک پاکستان کے لیے, اسلامی ممالک کے لیے, جو غزہ میں جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں, جو یتیم ہو گئے, بے سہارا ہو گئے, مینی پیپل آر مینی انجرڈس, ٹھیک ہے, بہت سے بچے بھی انجرڈس ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے دعائیں, پاک فوج کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی کہ سب کے لیے ہم جتنی دعا, کہتے ہیں نا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے, دعا پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہے. بے شک. تو ہمیں ہر ٹائم, ایک تو میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں تو سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بھی بننا چاہیے. اگر ہم نمازی بنیں گے, ہم دعائیں کریں گے, تو اللہ پاک ہمیں اپنا ساتھی بنائیں گے. بے شک بے شک بے شک. اگر ہاں بولے کیونکہ اگر ہم یوں مغروریت میں رہ گئے نا, جب ظاہر سی بات, جب اللہ پاک عزت دینے کو آتا ہے نا, اللہ پاک عزت بھی دے دیتا ہے, اللہ پاک واپس بھی لے لیتا ہے. کیونکہ ہمیں نوافل شکر ادا کرنے چاہیے, اور بلکہ نوافل پڑھ کے دعائیں مانگنی چاہیے, یا اللہ تیرا شکر. الحمدللہ. میں بالکل ایسی, ابھی میں پچھلے دنوں, ابھی عاصم بھائی نے دعا کی بات کی تو میں بتا رہا تھا, عاصم کو اگلے دن نا ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, ہماری اکثر ہی اسلامی ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا ہوا ہے, اور ہمارے دل میں دین کی محبت ڈالی ہوئی ہے, اور اللہ پاک اس کو قائم دائم رکھے, آمین. تو میں اگلے دن عاصم سے ڈسکشن کر رہا تھا, یار ہم لوگ نا اکثر نمازوں میں نا دعائیں پڑھتے ہیں, اور وہ جو دعائیں ہیں نا وہ ہم لوگوں کی رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں, کہ مطلب ہم جو یوزلی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی دعا ہم لوگ ریگولرلی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ پاک سے نا ایک دن میں نے نماز پڑھتے ہوئے اللہ پاک سے نا ڈائریکٹلی بول کے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ, وہ دعائیں میں نے رٹی رٹائی دعائیں سائڈ پہ رکھ دی, اور جو میرا دل چاہ رہا تھا نا اس ٹائم, میں نے وہ مانگا اللہ سے کہ اللہ, اور باتیں کر کے الفاظ میں اکیلے بیٹھ کے سکون سے, آپ یقین کریں اتنا ایموشنل ہو گیا تھا میں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ گئے تھے, ٹھیک ہے. وہ مطلب یہ اللہ کی محبت ہے کہ آپ لوگ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو, ٹھیک ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کے قریب جب نماز میں ہوتا ہے نا, وہ سجدے میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ سجدے میں جا کے اللہ پاک سے دعائیں کریں, آپ ہاتھ اٹھا کے بول کے اللہ پاک سے دعائیں کریں, اللہ پاک سے, مطلب جب آپ کا کنیکشن اللہ پاک سے ایک دم بالکل ڈائریکٹ ہو جائے گا نا, تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گا اور کن فرما دے گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, دعا میں یاد رکھیے گا, ملک کی حفاظت کے لیے دعائیں کیجیے گا, خانہ کعبہ, مدینہ مسجد, اور جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں اور غیر مسلم ممالک میں ہماری مسجدیں ہیں, یعنی کہ اللہ پاک کے گھر ہیں, آپ ان کے لیے بھی دعائیں کریں, اللہ پاک ان کو بھی اپنی حفظ ایمان رکھے, ہمارے مساجد کو, ہمارے مدرسوں کو, اور خاص کر دعا ہمارے لیے اور سعودی عرب کے لیے کہ ہم لوگوں کا جو تعلق ابھی بنا ہے وہ قائم و دائم رہے, تا قیامت تک اسی طرح سے قائم و دائم رکھے. مسجد اقصی کے لیے بھی دعا کریں, اسپیشلی فلسطینیوں کے لیے, فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمارے دعا کیا کریں, لازمی کیا کریں. اور ہمارے دشمن عناصر جتنے بھی ممالک ہیں, ہمارے دشمن عناصر ممالک ہیں, دشمن عناصر پسند, دشمن کہہ لیں, شر پسند لوگ کہہ لیں, انتشار پسند ممالک ہیں, اللہ پاک ان کو غرق کرے, ٹھیک ہے. جس میں اسرائیل آتا ہے اور بھی بہت سے ممالک آتے ہیں, سب سے آن دا ٹاپ جو ہے وہ اسرائیل ہے, جس نے ہمارے بھائیوں کو اتنا تکلیف دی ہے. اللہ پاک انشاءاللہ بیان نہیں کر سکتے, اللہ پاک انشاءاللہ ان سے بھی حساب لے گا انشاءاللہ. ہماری دعائیں بالکل ان کے اگینسٹ ہیں.
اور فلسطینیوں کے حق میں ہیں. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے آمین. اور ہمارے ملک و قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں, جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, ان سب کو اتحاد اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یا رب العالمین. اور آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. پاکستان زندہ باد. لانگ لیو پاکستان, لانگ لیو سعودی عربیہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.